تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، علی کے منافقین پہ لا قیامت لعنت، علی کے مقصرین پہ تا قیامت لعنت، علی کے فضائل کے جاہلوں پہ تا قیامت لعنت، نعرہ حیدری۔ میں راضی، میرا اللہ راضی، مولا راضی۔ ہاشمی سوچنے والی بات ہے، کیا فرما رہے؟ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، جتنی تعداد پر تیرا علم احاطہ کر سکتا ہے اتنی دفعہ۔ تو معلوم یہ ہوا اس کے علم میں کتنی تعداد ہے، حجت یہ بھی جانتی ہے۔ باہر کے محلے والے ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں، میں تمہاری دھرتی پر منبر سے یہ امیر کائنات کا جملہ اور اپنی طرف سے نہیں، معانی الاخبار میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی لکھا، اور شیخ صدوق مقصرین پر بھی حجت ہے کہ ہر حجت نے اکرام بھائی، شاکر بھائی دعویٰ کیا کہ ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں۔ آدم فرشتوں کے سامنے اترائے عالم ہو کر۔ ہاں، وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک حجت کا خان صاحب الگ الگ تجزیہ پیش کروں۔ ہر حجت نے کہا میں عالم، میں عالم، میں عالم۔ جب میرے خیبر شکن کی باری آئی، علی نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم، علی نے فرمایا ایھا الناس انا علم اللہ، لوگوں میں علی اللہ کا علم ہوں۔ اللہ کے علم کو تو پتا ہے نا، جو میں جانتا ہوں میرا علم جانتا ہے، جو میرے علم کو خبر ہے وہ مجھے خبر ہے۔ تو اسی لیے تو فرمایا عدد ما احاط بہ علم کا، جتنی تعداد پر تیرا علم محیط ہو سکتا ہے اتنی دفعہ تیری حمد۔ اور یہ میں کل سے بار بار دہرا رہا ہوں، حمد ہوتا ہے ملک حر صفات پر، تو اب جتنی تعداد معصوم نے گنوائی اتنی صفتیں ہیں اس کی۔ کیونکہ اگر صفتیں نہ ہوتی تو پھر حمد نہ کہتے، پھر شکر کہتے۔ حمد کا لفظی دلیل ہے کہ یہ جتنی تعداد گنوائی گئی اتنی صفتیں اس کی۔ کیا تو خدا کی قسم مولویوں کو توحید کی الف بے ہی نہیں آتی، اللہ کی قسم مان لو۔ بہت تھوڑے صاحبان علم ہیں ایسے جو توحید کو کچھ، یعنی حقیقت توحید تو سوائے 14 کے کون جانے، یعنی معیار بشریت کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو توحید کے بارے میں کوئی شدت رکھتے ہیں، خالی خالی جھوٹے توحید پرستی کے دعوے ہیں۔ ایسے نہیں، میں آپ کو چھوٹی سی گرام بھائی مثال دیتا ہوں، ابھی آپ سمجھ لیں گے کہ کتنا کروڑوں میل دور رکھا ہوا ہے توحید سے صاحبان علم نے میری قوم کو۔ اچھا، ہم اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، نہیں، اب ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اسے خالق بھی مان لیا، رازق بھی۔ یارو فرق ہے، چونٹی کو خلق کرنے والا خالق اور ہے، 14 کو خلق کرنے والا خالق اور ہے۔
چوٹی کو خلق کرے گا تو وسعت تخلیق اتنی سی. اب اسی طرح ساری کائنات کی چیزیں گنو, صرف خالقیت کی صفات کے کتنے عکس ہیں, کتنے پرتو ہیں. رازق تو وہ ہے, فرعون کو کھلانے والا اور ہے, موسیٰ کو کھلانے والا اور ہے. بظاہر اس کے لیے بھی رازق, اس کے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی ہاں, تو یہیں سے سوچنا جس کی ایک ایک صفت میں کروڑوں پہلو نہیں لاتعداد پہلو ہیں, اس کی لاتعداد صفتیں کیا ہوں گی. اسی لیے تو چلو تھا ضمناً مجالس میں اشارے کیے میں نے, امیر کائنات نے فرمایا, مولا کی حدیث ہے کہ جب اللہ نے حقیقت محمدیہ کو اپنی ذات سے صادر کیا تو نگاہ بے نگاہی کے سامنے رکھا اور اپنے حبیب سے کہا کچھ بول. میرے خیال سے تم کچھ تھک گئے ہو. نہیں, یہ واقعی ایسی چیزوں کے ہتھوڑے برداشت کرنا یہ عام دماغوں کا کام تھوڑی ہے. میں تو پھر بھی تمہیں لائق تحسین سمجھتا ہوں کہ سن بھی رہے ہو, خوش بھی ہو رہے ہو, برداشت بھی کر رہے ہو. کہا کچھ بول. اب اللہ صلی فرماتے ہیں حسنین کے نانا نے اور کیا بولنا تھا, اس کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دیں. تو اللہ ہے, تو رب ہے, تو خالق ہے, تو رازق ہے, تو محیی ہے, تو ممیت ہے, تو علیم ہے, تو خبیر ہے, تو سمیع ہے, بصیر ہے. بیان کرتا رہا 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 الى ان وصل الى حجاب العظمت فی 80 الف سنہ. 80,000 سال کے بعد رسول نے کہا تو عظیم ہے. 80,000 سال رسول نے صفتیں گنوائی. او یارو میں کہہ رہا ہوں, او شان رسالت کے متوالو, آؤ تولو میرے رسول کو. شاکر بھائی چلو, رسول کو اللہ خالق تو کر چکا تھا, یہ رسول کو کس نے بتایا کہ یہ رازق بھی ہے؟ ابھی رزق لینے والا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ابھی رزق تو بانٹا ہی نہیں گیا, ابھی خدائی تو مہراز وجود میں نہیں آئی ہے. تو یہ مسلسل 80,000 سال. اور پڑھ سورہ حامیم سجدہ کو, فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ. یہاں 50,000 سال گزر جاتے ہیں, ملکوت میں ایک دن گزرتا ہے. یہاں کا 50,000 سال, ملکوت کا ایک دن. اور جب رسول بیان کر رہا ہے ابھی ملکوت بھی نہیں تھا. زمان نہیں ہے, دہر نہیں ہے, سرمد نہیں ہے, ازل کی سرحد پہ کھڑا ہو کے ازل کے 80,000 سال. جی جی, ازل کے 80,000 سال. شاگر بھائی, کائنات کے کمپیوٹروں پر کھربوں سنکھوں بار ضربیں دیتے جاؤ, پھر بھی حاصل عدد نہیں نکل سکتا کہ کتنا عرصہ گزرا ہوگا. اور پھر بیان کون کر رہا ہے, کتنی جلدی صفتیں بیان ہو رہی ہیں. کیا بات ہے, خان صاحب وہ بیان کر رہا ہے جس کا چھوٹا بھائی ایک رکعت سے دوسری تک قرآن ختم کر لیتا ہے.
چلے تو نہیں گئے میرے دوست ہیں؟ جس کا چھوٹا بھائی اب ایک رکعت سے دوسری تک کتنا ٹائم کتنا لگتا ہے ہیں؟ 2-3 سیکنڈ چلے 5 مان لیے جو 5 سیکنڈ میں قرآن ختم کرے وہ منٹ میں کتنا بولتے ہوں گے یعنی 12 قرآن ختم کر سکتے ہیں منٹ میں وہ گھنٹے میں کتنا بول سکتے ہیں وہ دن میں کتنا وہ ہفتے میں کتنا وہ مہینے میں کتنا وہ سال میں کتنا وہ 80,000 سال میں کتنی صفتیں کہی ہوں گی رسول نے کہ تو کیا ہے اب شاگرد دعا کر دینا میرے لیے ہے میں اس مرحلے پہ آ گیا ہوں کہ جہاں دماغ ریزوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اب وہاں کے ایسی زمان کے 80,000 سال نہیں دہر کے نہیں سرمت کے نہیں ازل کے 80,000 سال تیرے رسول نے صفتیں بتائیں اللہ نے کہا رک 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 میرے حبیب امتحان دینے پہ تل گیا ہے میں جانتا ہوں ازل سے ابد ہو جائے گی تو میرے صفتیں گنتا رہے گا کیونکہ تو میرا علم جو ہے کیونکہ میرا علم جو میری تعریف کر رہا ہے تو ازل کو ابد میں ڈھال دے گا تو میری صفتیں بیان کرتا چلا جائے گا رک اب میری بھی سن راوی تیرا خیبر شکن میں نہیں کہہ رہا اس نے کہا میرے حبیب حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اب میں ازل کے اور 80,000 لگاؤں تیری تعریف کرنے میں اللہ کا تحفہ مجھے دے دے باقی میری صفتیں جو تو نے گنوائی وہ ساری تیری ہوئی ساری تیری ہوئی اسی لیے مولوی صاحبان وہ عرش پہ محمود کہلاتا ہے یہ زمین پہ محمد کہلاتا ہے ہاں تو ساری ادھر دے دی سبحان اللہ تو اب چونکہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی صفتیں کیا ہیں جو خود صفت اللہ ہوں آئینے سے بہتر کون جانتا ہے کہ عکس والا کیسا ہے آئینے سے بہتر کون جان سکتا ہے کون بتا سکتا ہے کہ عکس والا کیسا سبحان اللہ اب تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ اس کی صفات پر الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے اور علی کو دیکھ کر الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے اے خدا کی قسم پوچھا گیا تھا تیرے امام سے سرکار صادق سے ایک تو اکرام بھائی مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم میں ہر بندہ مجتہد ہے
جس کو دیکھو. ہاں وہ بچھو سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا جس کی پشت پہ ہاتھ رکھ وہی بڑا ہے. تو میری قوم میں بھی یہی ہے. ان صحیح کلمہ پڑھنے کی جن میں صلاحیت نہیں، وہ اصول مذہب پر فتوے صادر کرتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. بھائی معیار فضیلت ان 14 میں وہ نہیں جو مجھ میں ہے، جو تم میں ہے. اپنی ذات میں دیکھ لو، اللہ نے آفاق اور انس میں تمہارے نفوس میں نشانیاں رکھی ہیں. کسی بات میں میری آنکھ بڑھتی نظر آتی ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتی ہے، باقی عضو نہیں دیکھ سکتے. کسی بات میں میرا کان بڑھ جاتا ہے کہ یہ سن لیتا ہے، آنکھ نہیں سن سکتی. تو جب ایک نطفے متشابہ الاعضاء میں یہ بات ہے، تو اسی طرح اگر 14 کی صفتیں بیان ہو جائیں تو یہ نہ سمجھا کرو وہ بڑھ گیا، وہ بڑا ہو گیا، وہ چھوٹا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں ان میں سارے بڑے ہیں. ہاں مظاہر ہوتے ہیں. اب ہم کیا سمجھیں؟ آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہاتھ جو نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ کو کاٹ دوں یا کیا سمجھوں یہ بیکار ہے یا یہ مفضول ہے؟ اللہ جانے آنکھ کے کتنے کام ہیں جو ہاتھ کرتا ہے. ایک دوسرے کے کام آنا اکرام بھائی کارگہ مشیت کے تقاضے ہیں. افضلیت یا مفضولیت کی بات نہیں ہے. آؤ سنو، پوچھا گیا تھا سرکار صادق سے، مولا وجہ کیا ہے؟ افضل تو رسول ہے، وجہ اللہ تیرا دادا علی ہے. اور اب یہ سوچ لیا کرو، دیکھو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. علی بادشاہ کے لیے باتیں ہوئی، میں کون ہوں؟ اور پھر میرے پیٹھ پیچھے ہی باتیں کرتے ہو. ایمان تمہارا جاتا ہے، کیونکہ جب کہہ دیا جائے کہ فلاں معصوم نے کہا، پھر تکذیب و تردید غضن فرق ہی نہیں اس معصوم کی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات ہے؟ ہاں تو کیوں تھکے تو بس کرو. میں یہی بھائی یہی بات سن لو، سمجھ لیا میں نے. وجہ اللہ تیرا دادا کیوں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی علی گزرتے تھے ہر شخص کے منہ سے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اب اس سے بڑی ضمانت لاہور والوں میرے پاس کوئی نہیں. ہاں اب کوئی شک میں مرے یا یقین میں جیے، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. فرمایا چونکہ علی کے چہرے میں یہ بات تھی کہ جس گلی سے، جس محلے سے، جس آبادی سے گزرتا تھا، لوگ دیکھ کے رک بھی جاتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما افضل ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتى. کیونکہ علی کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے تھے. اللہ نے کہا تو وجہ اللہ ہے. کیا کہتے تھے لوگ؟ لا الہ الا اللہ. کتنا شرف والا ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ کتنا کرم والا ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ کتنا افضل ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ کتنا حسین ہے یہ جوان. او حسن یوسف پہ سر دھننے والو، اللہ کا چہرہ کتنا جمیل ہوگا. سمجھ آ رہی؟ ہاں کیونکہ اس کی رویت لا الہ الا اللہ پڑھواتی ہے، اس لیے اس کا بدل. اکرام بھائی، شاکر بھائی، سردار صاحب، ملک اور جاگنا، طارق ہاشمی، علی کی رویت اس کا بدل کیوں ہے؟ جاہل سے جاہل بھی ہو، انگوٹھا لگاتا ہو، کلمہ سیدھا نہ آتا ہو، اگر علی میں شک نہیں کیا کبھی
مرتے ہوئے جو ہی علی سامنے آتا ہے مرنے والے کے منہ سے نکل جاتا ہے لا الہ الا اللہ. علی کی بادشاہی ہے، علی میں الہی ہے، ہر ایک نظام میں تولا. ویسے تو 14 کے 14 محمد ہیں، غالباً تمہارے 11ویں امام کا فرمان ہے. ویسے تو جس کا بھی ہو وہ سب کا ہے، غالباً 11واں فرمان ہے. ان کان معترفا بفضل علی ینطلق لسانہ بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جو ہی علی سامنے آتا ہے کلمہ جاری ہو جاتا ہے. وَإِن كَانَ مُرْتَابًا فِي فَضْلِ عَلِيٍّ تَلَجْلَجَ لِسَانُهُ وَإِن كَانَ عَالِمًا. اور جو علی میں شک کر کے مر رہا ہے چاہے جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو علی کو دیکھ کے کلمہ ہی بھول جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو یا نہیں؟ جی چونکہ اس کی رویت کلمہ پڑھاتی ہے صاحب ایمان سے، اس کی رویت کلمہ بھلاتی ہے ناپاک ظرف سے. یہ بالکل شاکر بھائی وہی مسئلہ ہے. لڑکپن میں نے حدیث پڑھی تھی، بڑے قبلہ زندہ تھے، بڑے اس وقت کی بات ہے کہ ملک الموت اتنا قد، اتنی خوفناک شکل، یوں ڈراؤنی آنکھیں. کہا بھئی عجیب بات ہے، نوری فرشتہ ہے اور اتنا ڈراؤنا خوفناک. پھر کچھ وقت گزرا، جب علمی کتابیں پڑھنے کی توفیق ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو ڈراؤنا نہیں ہے، اس میں کوئی خوف نہیں، کیونکہ وہ تو نوری ہے. اور کبھی نور بھی ڈراؤنا ہوتا ہے بھائی، نور تو خوبصورت ہوتا ہے. تم خاکیوں میں خوبصورت ہو سکتے ہیں، وہ تو نوری ہے. وہ کتنا خوبصورت. بات صرف اتنی ہے کہ کئی دفعہ گھروں میں تجربہ کر لو، اگر شیشہ صاف ہے گزارے لائق صورت بھی اچھی لگتی ہے، اور اگر شیشہ ٹیڑھا تو حسین آدمی کا ایک رخ یوں ایک یوں. اب حسن کا جرم نہیں، وہ تو حسین ہے، کم وقت شیشہ جو ٹیڑھا ہے. تو اسی طرح جب مومن مر رہا ہوتا ہے اسے ملک الموت بڑا حسین لگتا ہے، جب منافق مرتا ہے اسے خوفناک نظر آتا ہے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں، مومن مرے تو جاہل کو کلمہ یاد آئے، منافق مرے تو عالم کو بھی بھول جائے. کیونکہ حقیقت حمد کا اعتراف جو نہیں کیا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے چار آنسو نہ بہیں، شام سے آنے والی بیوی راضی نہیں ہوتی.
وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے، نہ اسے ہماری خطابتوں سے غرض، ہاں اسے صرف اور صرف جس نے عہد کیا ہوا ہے کہ صرف حسین پر رونا ہے، العظمت للہ۔ اور کائنات عالم میں بس کوئی زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھانا، تمہارے تصور سے پہلے میں ممبر خالی کرنے لگا ہوں، یہ سوچ کے سن لینا، جو مجلس مل جائے اسے غنیمت سمجھ لیا کرو، کل کا رونا اللہ جانے کس کے حصے میں ہے اور کس کے حصے میں نہیں ہے۔ جسے مل گیا ہے رونا، ذات واجب کی قسم بہت بڑی نعمت ہے غم شبیر۔ ہاں میں نے انبیاء کو ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا ہے کہ کاش ہم دنیا میں پلٹ جائیں اور حسین کی عزاداری کریں، اور تمہیں تو یہ شرف ہونا چاہیے۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو کہ ابھی حسین آئے ہی تھے دنیا میں تو جب رسول نے واقعات شہادت بیان کیے، بطول نے کہا بابا جب میرا حسین مارا جائے گا آپ کربلا میں ہوں گے؟ اور میں نہیں، میں بہت پہلے دنیا چھوڑ چکا ہوں گا۔ حسن کا بابا نہیں، علی بھی ابن ملجم کی ضربت سے شہادت کا جام پی چکے ہوں گے۔ بابا میں، بیٹا کیوں رلانا چاہتی ہے؟ تو بھی زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے میرے فوراً بعد دنیا کو چھوڑ چکی ہوگی۔ میرا حسن بیٹا وہ بھی نہیں ہوگا۔ سینے میں گوشت ہے اور مقصد عزاداری کو سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھنا میری طرف۔ بطول نے بلا تشبیہ تطہیر کی چادر سر سے اتاری، منہ پہ ماتم کیا۔ بطول نے کہا واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ غربتہ، ہائے میرا مظلوم بیٹا، ہائے میرا حسین بیٹا، ہائے میرا غریب الوطن بیٹا۔ فوراً جبریل نازل ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے بطول کو خاموش کرا، میری حوروں نے مصلے چھوڑ دیے ہیں، فرشتوں نے عبادت کے حجرے خالی کر دیے ہیں، بطول سے کہ جنت کو ویران نہ کر۔ کیا ہوا اگر تیرا بابا نہیں ہوگا، تو نہیں ہوگی، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو اپنے جوانوں کو بعد میں روئیں گے، تیرے اکبر کی برچھی کا ماتم پہلے کریں گے، جو اپنے بچوں کا ماتم بعد میں کریں گے، تیرے اصغر کے تیر کا غم پہلے کریں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، بانیان کے مسائل کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، مالی و دبیان قبول فرما، تو مومن بھی اولاد نبینا عطا فرما، جو مقلوب تک دستن کی تک دستی دور فرما، جو بھی گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمی مومنین مومنات کی جو حاجات و خلائع عدل و شریعت کی نزدیک جائے میں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد و فرما۔ اللہم قل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم، بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين۔